اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ تو ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 71 ہے۔ الزبیر اردو کا مؤکر سیمائی جریدہ ہے، اس کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ سوال نمبر 71 دوبارہ سننا۔ الزبیر اردو کا مؤکر سیمائی جریدہ ہے، اس کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ آپشن اے نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، آپشن بی اردو سائنس بورڈ لاہور، آپشن سی عباسین آرٹس کونسل پشاور، آپشن ڈی اردو اکیڈمی بہاولپور۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اردو اکیڈمی بہاولپور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ کسی قائل کا قول منو ان اسی کے الفاظ میں درج کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا۔ کسی قائل کا قول منو ان اسی کے الفاظ میں درج کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ آپشن اے قوسین، آپشن بی ندائیہ، آپشن سی فجائیہ، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ جاپانی صنف نظم ہائکو میں جو اردو میں بھی لکھی جاتی ہے کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا۔ جاپانی صنف نظم ہائکو میں جو اردو میں بھی لکھی جاتی ہے کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن اے کل 3 مصرعے، آپشن بی 5 مصرعے، آپشن سی 6 مصرعے، آپشن ڈی 14 مصرعے۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کل 3 مصرعے۔ سوال نمبر 74، ایسی نظم کو جس کے ہر بند میں آخری مصرع یا شعر بار بار دہرایا جائے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 74 دوبارہ سننا۔ ایسی نظم کو جس کے ہر بند میں آخری مصرع یا شعر بار بار دہرایا جائے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ترکیب بند، آپشن بی ترجیح بند، آپشن سی مخمس، آپشن ڈی مسدس۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ترجیح بند۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ اردو کے سب سے زیادہ متنازع نقاد کون ہیں؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا۔ اردو کے سب سے زیادہ متنازع نقاد کون ہیں؟ آپشن اے وارث علوی، آپشن بی کلیم الدین احمد، آپشن سی گوپی چند نارنگ، آپشن ڈی احتشام حسین۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کلیم الدین احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ سوال نمبر 76 ہے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ آپشن اے محور، آپشن بی تحقیق نامہ، آپشن سی بنیاد، آپشن ڈی بازیافت۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بازیافت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ سوال نمبر 77 ہے اردو اصناف سخن میں حجو گوئی میں اولیت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا۔ اردو اصناف سخن میں حجو گوئی میں اولیت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ آپشن اے قلندر بخش جرت، آپشن بی غلام حمدانی مصطفی، آپشن سی مرزا رفیع سودا، آپشن ڈی خواجہ حیدر علی آتش۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ دریائے لطافت اردو میں قواعد کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 78 دوبارہ سننا۔ دریائے لطافت اردو میں قواعد کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے انشاء اللہ خان انشا، آپشن بی میر امن، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی امام بخش ناسخ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے انشاء اللہ خان انشا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ سر سید احمد خان شاعر بھی تھے، وہ کیا تخلص کرتے تھے؟ سوال نمبر 79 دوبارہ سننا۔ سر سید احمد خان شاعر بھی تھے، وہ کیا تخلص کرتے تھے؟ آپشن اے احمد، آپشن بی آہی، آپشن سی سید، آپشن ڈی خیالی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آہی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ اردو میں تاریخی ناول لکھنے کے حوالے سے اولیت کا سہرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 80 دوبارہ سننا۔
اردو میں تاریخی ناول لکھنے کے حوالے سے اولیت کا سہرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ آپشن اے نسیم حجازی، آپشن بی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن سی علامہ راشد الخیری، آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر۔ میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔